ہاں تو بچوں آج پھر آپ کا دن آ گیا۔ اس سال چونکہ وعدہ کیا تھا کہ ہفتے میں ایک دفعہ آپ کے ساتھ بھی باتیں ہوں گی، لائیو باتیں بھی کروں گا۔ آپ کے پیرنٹس نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ لائیو باتیں کی جائیں، تو انشاءاللہ کوئی ٹائم میں نکال کر آپ کو بتا دوں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے لائیو باتیں ہوں گی۔ آج جو میں کہانی آپ کے لیے لے کر آیا، اس کا عنوان ہے تلافی۔ اس کے رائٹر ہیں شعاع قاسم۔ کہانی کچھ یوں ہے: بچے گلی میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ عثمان کے زوردار شاٹ لگانے پر گیند انکل شاداب کے پورچ میں جا گری تھی۔ ارے یہ کیا کر دیا تم نے؟ تمام بچے عثمان پر غصہ کرنے لگے۔ ارے بھائی، میں نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا، اب میں خود پچھتا رہا ہوں۔ عثمان پشیمانی سے اور تھوڑا سا پریشانی سے بولا۔ چلو اب سب اپنے گھر پر چلتے ہیں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اتنا باہمت نہیں جو انکل شاداب سے اپنی گیند واپس مانگ سکے، حمزہ نے مایوسی سے کہا۔ تو سبھی منہ لٹکا کر اپنے اپنے گھروں کی جانب روانہ ہو گئے۔ انکل شاداب محلے کے ایک اکھڑ مزاج کہتے ہیں بیسیکلی سخت طبیعت ہونا، غصے والا ہونا، اکھڑ مزاج آدمی تھے۔ عمر تقریباً 60-65 سال کے قریب تھی، یعنی کہ 65 ایئر۔ وہ اپنے گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ شروع میں محلے کے کچھ افراد نے ان سے میل جول رکھنے کی کوشش کی، لیکن ان کی بد مزاجی اور نامناسب رویے سے تنگ آ کر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ شام کے وقت گلی میں کافی چہل پہل ہوتی تھی، لیکن شاداب انکل ایسی رونق اور شور شرابے سے بے انتہا چڑھتے تھے۔ اگر کوئی گیند ان کے صحن میں آ گرتی تو بچوں کو بے بہاؤ کی سننا پڑتی، یعنی بے وجہ کی، اور بے انتہا ہوتا ہے نا، مفت کا مال ہوتا ہے جیسے، تو اتنی سناتے تھے وہ۔ لہٰذا اب کوئی بچہ ان کے گیٹ کے نزدیک پھٹکنے کی کوشش ہی نہیں کرتا تھا، دور دور سے جاتے تھے بھائی سارے کے سارے۔ ایک دن شام کو سب بچے کرکٹ کھیلنے گلی میں اکٹھے تھے۔ انہوں نے آپس میں پیسے جمع کر کے نئی گیند خریدی تھی، لہٰذا سب کو خاص تاکید کی گئی کہ گیند کسی صورت میں شاداب انکل کے گھر میں نہ گرے، ورنہ جو ایسا شاٹ مارے گا وہی کل نئی گیند خرید کے لائے گا۔ کھیل شروع ہوا۔ ابتدا میں تو بچے احتیاط سے سنبھل کر کھیلتے رہے، لیکن جوش میں آ کر ساری احتیاطیں بھول گئے اور دھڑا دھڑ چوکے چھکے لگانے لگے۔ اسامہ نے تیزی سے آتی ہوئی گیند پر ایسا چھکا مارا کہ وہ انکل شاداب کے پورچ میں لگے فانوس پر جا لگی، اور ایک زوردار آواز کے ساتھ اس کے کچھ بلب اور شیشے ٹوٹ گئے۔ تمام بچوں کا حال برا ہو گیا، سب بھی بھاگ کر ادھر ادھر چھپ گئے۔ جب کافی دیر گزرنے کے بعد بھی انکل کے چیخنے چلانے کی آواز نہ آئی تو بچوں نے یہی سمجھا کہ وہ گھر پر موجود نہیں ہیں۔ اب وہ جب بھی گھر واپس آتے تو اپنے پورچ میں موجود ٹوٹے فانوس کے ٹکڑوں اور گیند سے ساری بات سمجھ جاتے، اور پھر بچوں کی شامت یقینی ہوتی۔ چنانچہ گیند کو وہاں سے ہٹانا نہایت ضروری تھا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اسامہ ہی گیٹ پر چڑھ کر اندر سے گیند لائے گا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے حامی بھری اور گیٹ پر لگی گرل کی مدد سے اوپر چڑھنے لگا۔ اوپر پہنچ کر اس نے کپکپاتی ٹانگوں سے اندر کی جانب چھلانگ لگا دی۔ گیند سامنے موجود کمرے کے دروازے کے پاس ہی پڑی تھی۔ وہ جوں ہی گیند کی جانب بڑھا، اس کی نظر کمرے کے اندر پڑی۔ خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ انکل شاداب اوندے منہ قالین پہ بے ترتیب پڑے تھے، جیسے نہیں کوئی شخص بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے۔ اسامہ نے اپنی ہمت جمع کر کے مین گیٹ کو اندر کی جانب سے کھولا اور باہر کھڑے بچوں کو سارا ماجرا سنا ڈالا۔ کچھ بچے ہمت کر کے آگے بڑھے اور انکل کو ہلانے جلانے کی کوشش کی، لیکن ان میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ چند بچے جلدی سے اپنے گھروں کی جانب بھاگے تاکہ کسی بڑے کو اس صورتحال سے آگاہ کیا جا سکے۔ جلدی محلے کے کچھ افراد نے فوری ایمبولینس بلوا کر انکل کو ہسپتال پہنچایا۔
डॉक्टर ने मुआयना करने पर बताया कि इनका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक कम हो जाने के बायस वो बेहोश हो गए हैं, और अगर मज़ीद ताख़ीर हो जाती तो इनकी जान को ख़तरा हो सकता था। बहरहाल डॉक्टरों के फौरी इलाज के बाद अंकल को होश आ गया। करीब खड़े मोहल्ले के एक साहब ने इन्हें तमाम तफसील से आगाह किया और फानूस के नुकसान से आगाह किया, और बच्चों के हाथों इनके फानूस के नुकसान पर माफ़ी मांगी। शादाब अंकल सारी बात सुनकर रो पड़े और तमाम मोहल्लेदारों से अपने साबका रवैये पर माजरत चाही। इनकी ज़िंदगी बचाने पर बच्चों का बड़ों ने बेहद शुक्रिया अदा किया। रात तक अंकल को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कुछ दिन बाद बच्चों की दो टीमों के दरमियान क्रिकेट मैच था। मैच आखिरी लम्हात में था। एक बॉल पर छक्का दरकार था। सबकी निगाहें बैटिंग करते हमजा पर थीं, जिसने सामने आती गेंद पर एक ज़ोरदार शॉट मारा और गेंद एक बार फिर शादाब अंकल के पोर्च में जा गिरी। लेकिन अब किसी बच्चे को इस बात का डर नहीं था। इन सब की नज़रें अंपायर की तरफ थीं, जिसने मुस्कुराते हुए अपने दोनों बाजू ऊपर आसमान की तरफ उठा रखे थे, और वो अंपायर बच्चों के हर दिल अजीज अंकल शादाब थे। हर कहानी के अंदर ना एक सबक होता है, यानी कि ये समझ लें एक नसीहत होती है, एक सबक होता है। तो इस कहानी के अंदर क्या है? इस कहानी के अंदर सबक ये है कि इंसान को कभी भी अकेले ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। अकेली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। मैन इज़ द सोशल एनिमल। इंसान को अपने हम ख्याल लोगों के साथ रहना चाहिए। दूसरी चीज़, बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे गुस्से नहीं होना चाहिए। जो शादाब अंकल ने आखिर में किया वो शुरू में करना चाहिए था। मोहल्ले के बड़ों में से जिसके पास वक्त हो वो बच्चों के साथ खड़ा हो जाए। कभी कोई अंपायरिंग करना शुरू कर दे, कभी कोई कीपिंग करना शुरू कर दे, कभी कोई बॉलिंग करने का तरीका सिखाए, कभी उनको कोई बैटिंग करने का तरीका सिखाए। इससे क्या होगा? एक तो बच्चे खुश होंगे, उसमें हौसला आएगा। दूसरा, बच्चों को डिसिप्लिन कर सकते हैं। तीसरा, पूरे दिन की जो आपकी परेशानियां हैं वो बच्चों के साथ घुल मिलकर वो सब ख़त्म हो सकती हैं। तो इस स्टोरी से जो मैंने सबक हासिल किया वो मैंने आपको बता दिया। अब आपने मुझे ये बताना है, सब बच्चों ने, क्या आपको भी इससे यही सबक मिला, या हो सकता है आपको इससे और कोई अच्छी बात समझ में आ गई हो? तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दें, मैं इंशाल्लाह अगले स्टोरी में उसको ज़रूर डिस्कस करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।